بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. مجاہدے کے بعد میں 11ویں حدیث. جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کو ٹرانسلیشن کر لیں. جماعت کے ساتھی میں نے ان کے لیے ٹرانسلیشن کر لیں. جی ان کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تم میں سے ہر ایک کی جوتی کے تسمے سے زیادہ قریب ہے. کہ جنت جو ہے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. اور جہنم بھی اسی طرح ہے کہ جہنم بھی اتنی ہی قریب ہے. یہ حدیث مجاہدے کے باب کی حدیث ہے. مجاہدے کے متعلق ہمیں پڑھ کے آئے ہیں کہ مجاہدہ کیا ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جنت کے حصول میں اللہ کے رضا کے حاصل کرنے میں جو تکلیف اسے پہنچے اس کو برداشت کرے. اس کو کہا جاتا ہے مجاہدہ. نفس کے خلاف چلنے کا نام ہے مجاہدہ. کہ نفس اور نفس امارہ اس کو جن چیزوں کی طرف لے جاتا ہے, جن چیزوں کی طرف اس کو کھینچتا ہے, اس کے خلاف اس کے اپوزٹ چلنا, یہ ہے مجاہدہ. حدیث میں بتایا گیا. اور عجیب بات ہے کہ ابھی تک جتنے ابواب ہم نے پڑھے ہیں, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی میں 5 حدیث, کسی میں 6 حدیث, کسی میں 8 حدیث, کسی میں 10 حدیث. لیکن جو مجاہدے کا باب چل رہا ہے تو یہ جو مضمون امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ مجاہدہ کیا چیز ہے, تو ایک حدیث میں بھی سمجھا سکتے تھے, 2 حدیث میں بھی سمجھا سکتے تھے, 5 حدیث میں بھی سمجھا سکتے تھے. لیکن اس مضمون کو, اس ٹاپک کو سمجھانے کے لیے ایک تو نہیں 16 سے 17 حدیثیں لائے, 16 to 17 احادیث, صرف اس مجاہدے کو سمجھانے کے لیے, اس کی امپورٹنس کو بتانے کے لیے. اور اس مجاہدہ کو بتلانے کے لیے حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل بتایا. پیچھے کی حدیث کے اندر ہم پڑھ کے آئے کہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم نے پڑھی کہ میں نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو نبی نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ اب میں بیٹھ جاؤں. میں پیچھے شریک تو ہو گیا لیکن میں اس کو بیئر نہیں کر سکا, میں اس کو برداشت نہیں کر سکا. میں نے گیو اپ کر دیا کہ مجھے بیٹھ جانا پڑے گا. اتنی لمبی نماز نبی نے پڑھی.
نبی نے اتنی لمبی نماز کیوں پڑھی؟ کہ نبی کو اتنی لمبی نماز پڑھنے کی ضرورت تھی؟ یہاں تو نبی کو تو بڑے بڑے مقامات دیے گئے، مقام محمود آپ کو دیا گیا، اور کتنے حدیث میں ہم نے پڑھا کہ نبی کو شفاعت کا مقام دیا گیا، شفاعت کبریٰ کا مقام نبی کو دیا گیا، مقام محمود سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں، جنت و جہنم دکھلائی۔ تو یہ امت کو بتانے کے لیے کہ میں نبی ہو کر اپنے آپ کو اتنا تھکاتا ہوں اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے، تو ایک امتی کو کتنی محنت کرنی چاہیے، ایک امتی کو اپنے آپ کو کتنا تھکانا چاہیے۔ اور حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تمہارا نفس شرارت کرے، نفس تمہیں بری باتوں کا حکم دے، بھائی نفس امارہ تو ہمیشہ انسان کو بری باتوں کا حکم دے گا، وہ تو کہے گا کہ تو غیبت کر، یہ تو کہے گا کہ تو دھوکہ کر، یہ تو کہے گا کہ تو حرام کما، یعنی جو سارے شارٹ کٹ راستے ہوں گے وہ کون بتائے گا؟ اس کا نفس اس کو بتائے گا۔ جہاں اس کے دل کی اس کو پلیجر، جہاں اس کا نفس تازہ ہوگا، اس کو خوشی ہوگی ایسی چیزوں کی طرف، اور نفس ہمارا خوش ہوگا برائیوں سے، بری باتوں سے، گناہوں سے، ایسی چیزوں کی طرف اس کو کھینچے گا۔ تو اس وقت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہم کو یہ بتاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھائے کہ تو دنیا کی ایک معمولی سی آگ اور اس کے اوپر انگلی کا رکھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ جہنم دنیا کی ایک معمولی سی آگ ہے جس کو دھویا گیا ہے، 70 مرتبہ اس کو کم کیا گیا ہے، اس آگ کے اوپر تو انگلی نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ جو نفس کی اتباع کر کے تو جو جا رہا ہے آگے، یہ نفس تجھے جہنم کی طرف لے جائے گا، تو وہ جہنم کی آگ جو کوکر کی طرح ہوگی۔ کوکر جانتے ہیں نا، کوکر کے اندر ہم کس ہیں ایشین لوگ، یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ کوکر کیا ہے۔ اگر بازو میں کوئی بیچارہ گورا رہتا ہوگا اور کوکر کی آواز زور سے آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی فائر والے کو فون نہ کر دے کہ بھائی یہ کیا آواز آ رہی ہے، کیونکہ کوکر کی جب سیٹی بجتی ہے جتنی زور سے بجتی ہے ماشاء اللہ، اور اگر ایک ہی بول ہو بیچ میں الگ الگ بول نہ ہو تو پھر کمال ہی کیا ہے۔ تو جہنم میں یہی ہوگا کہ انسان جب اس کے اندر گوشت رکھتا ہے، کوکر کو اس کے اوپر سے بند کر دیتا ہے، اس کو ابالا جاتا ہے اس کے اندر۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جہنم بھی ایسے ہی ہے کہ جہنم الامان والحفیظ، کہ جہنمیوں کو اس کے اندر ڈالا جائے گا، اس کے اوپر سے بند کر دیا جائے گا، اس کا ڈھکن بند کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ وہ جہنمی پکارے گا یا مالک یا مالک یا مالک یا مالک، مالک وہ جہنم کا داروغہ اس کو پکارے گا، کہے گا کہ لیقضی علینا ربک، تیرے رب کو کہو کہ بھائی ہمارا معاملہ فنش کرو، ہم بیٹھ نہیں لا سکتے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا وہ 1000 سال تک پکارتا رہے گا، 1 2 سال 5 سال نہیں، 1000 سال تک پکارے گا، کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، اس کو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ 1000 سال کے بعد فرشتہ اس کو جواب دے گا۔ بھائی یہ بڑی درد مندانہ بات ہے نا، یہ بڑی ڈرنے والی بات ہے نا کہ ایک انسان ہے وہ تکلیف کے لیے لوگوں کو دہائی دے رہا ہے۔ اس کی حالت تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو بیچارے راستے میں بیٹھ کر مانگتے ہیں، جو بھیک مانگتے ہیں، لوگوں سے پاؤں کا سوال کرتے ہیں، 50 پینی مانگتے ہیں، 10 پینی مانگتے ہیں۔ اب ایک انسان ہے صبح سے بیٹھا ہوا ہے، 10 پینی مانگ رہا ہے اور شام تک اس کو کوئی جواب نہ ملے، شام تک اس کو کوئی جواب نہ ملے۔ آپ تصور کریں کہ اس کے دل کے اوپر اس کے دل کی حالت کیا ہوگا، کیا یعنی کیسا وہ اپنے آپ کو فیل کرے گا۔ تو یہاں وہ جہنمیوں کی حالت یہ ہے کہ وہ 1 سال نہیں 1000 سال تک پکارتے رہیں گے یا مالک یا مالک یا مالک، کوئی جواب نہیں۔ 1000 سال کے بعد ان کو جواب دیا جائے گا، اکسؤ فیہا ولا تکلموا، اتنا ذلت بھرا جواب ان کو دیا جائے گا۔ ایسا بھی نہیں کہ بھائی کیا کہہ رہے ہو، کیا مانگتے ہو، کیا ضرورت ہے، ذلت والا جواب، اکسؤ فیہا، پڑے رہو۔ اس کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں پڑے رہو۔
بولا بات نہ کرو ہم سے بات نہ کرو، ایسے جواب دیا. اور کہا جائے گا کہ وہ موت مانگیں گے، موت. لا يموت فيها ولا يحيى، نہ زندگی نہ موت. آپ کہیں گے کہ زندگی تو ہے، وہ زندگی تو ہے لیکن وہ زندگی ایسی ہے کہ اس کو زندگی کون کہے گا؟ بھائی آپ لوگ انگلش جاننے والے لوگ ہیں کہ جب ہم کوئی بری چیز دیکھتے ہیں، ہم کو اگر کوئی کسی معاملے کے اندر برا فیل ہوتا ہے تو ہم کیا جملہ استعمال کرتے ہیں؟ واٹر واٹر بولتے ہیں نا بھائی. وہ ہیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ہم اس بری چیز کو ہیل جہنم کہہ رہے ہیں، تو اس جہنم کا حال کیا ہو؟ تو بھائی اس زندگی کو بھی کوئی زندگی کہا جائے گا، اس زندگی کو بھی کوئی زندگی کہا جائے گا. تو لا يموت فيها ولا يحيى، کوئی زندگی نہیں، کوئی موت نہیں. تو بھائی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا مجاہدہ کرتے تھے وہ کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جنت اور جہنم کو دیکھ کر آئے تھے. نبی کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ جو جہنم نبی دیکھ کر آئے تھے کہ میرا امتی اس جہنم میں چلے گا. اس بات کو نبی بیان نہیں کر سکتے تھے، اس لیے بار بار جا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. کیوں؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میرٹھ سے ٹرین کا سفر کر رہے تھے، میرٹھ اترے ہیں تو وہاں سے حضرت کو کہیں اور آگے جانا تھا. تو حضرت وہاں سے جب ٹرین کے اندر بیٹھے ہیں تو ایک سکھ وہ ٹرین کے اندر آیا. بڑا خوبصورت نوجوان تھا، جیسے ان کا ٹریڈیشن ہوتا ہے، سر کے اوپر پگڑی بنی ہوئی ہے، جیسے ان کی داڑھی ہوتی ہے بڑی داڑھی، اور بڑا ہٹا کٹا نوجوان، خوبصورت چہرہ. حضرت رحمۃ اللہ علیہ، علامہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس نوجوان کو دیکھا ہے تو ایک عجیب کیفیت حضرت کے اوپر طاری ہو گئی، اور ایک درد بھرا ایک جملہ حضرت کی زبان سے نکلا، ایسے درد کے ساتھ، ایسی کیفیت کے ساتھ حضرت کی زبان سے ایک جملہ نکلا، ایسا خوبصورت چہرہ جہنم میں چلے گا؟ کہ اتنا خوبصورت چہرہ جہنم میں چلے گا؟ پتہ نہیں اس نوجوان کی ہدایت کا وقت آ گیا تھا، اللہ نے اس کی ہدایت حضرت شاہ صاحب کے ہاتھ پر مقدر کر کے رکھی تھی، اور حضرت کی آواز کے اندر ایسا درد تھا، ایسی کیفیت تھی. اس نوجوان نے اس کو سنا ہے تو اس آواز کے ساتھ، حضرت کی درد کے ساتھ وہ کیفیت ایسی تھی کہ گویا کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اس کے دل کے اندر اتار دی. اور جب اس جملے کو سنا ہے تو حضرت کو کہنے لگا کہ او مولوی جی مجھے بھی مولوی بنا دیجیے، مولوی جی مجھے بھی مولوی بنا دیجیے. حضرت نے یہی چیز ہے کہ جب کسی کو اسلام کے متعلق داعیہ پیدا ہو تو دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً اس کو کلمہ پڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ خیالات اور حالات کے بدلتے دیر لگتی نہیں ہے. کسی کے متعلق پتا چلے کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اسلام کے اندر آنا چاہتا ہے، اس کے اندر اسلام کا داعیہ پیدا ہوا ہے، یا کسی کے متعلق پتا چلے کہ وہ اسلام کے متعلق معلومات حاصل کر رہا ہے، تو ایسے آدمیوں کی ملاقات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، اسلام کی انفارمیشن یہ کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل میں بات ڈال دے، اور جیسے ہی اس کو یہ داعیہ ہو فوراً کلمہ پڑھا دو. شاہ صاحب کے سامنے جب اسے کہا کہ مولوی جی مجھے مولوی بنا دے، شاہ صاحب نے فوراً اس کو کلمہ پڑھا دیا، اور شاہ صاحب نے اس کا نام رکھا عبد الرحمن، کہ تو رحمان کا بندہ بن گیا، کہ ہو سکتا ہے کہ رحمان کی فیضان تیری طرف متوجہ ہو. بھائی جب تک ہمارے اندر یہ درد، یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی نا، تب تک ہماری باتوں میں اثر پیدا نہیں ہوگا. وہ کیفیت
جو شاہ صاحب کے اوپر تھی، وہ کیفیت جو حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ بھائی جو جہنم حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے، بھائی کیا ضرورت تھی نبی کو لوگوں کے پاس جانے کی؟ کیسا تھا کہ بھائی اللہ نے نبی کو یہ کہا تھا کہ ایک آدمی تمہارے ہاتھ پر اسلام لائے گا تو تم کو یہ ملے گا، تم کو یہ کریڈٹ ملے گی، تم کو یہ کریڈٹ ملے گی، سارے مقام محمود ادا کر دیا گیا، شفاعت کبری، سارے مقامات تو نبی کو دے دیے، لیکن پھر بھی لوگوں کے پاس جا رہے، اور جانے سے ہو کیا رہا تھا؟ نبی کے اوپر کتنے حالات، کتنی تکلیف۔ شیب ابی طالب میں 2.5 سال کا بوائے کوئی بات نہیں کر رہا ہے، کوئی ٹریک نہیں کر رہا ہے، اپنے سارے بیگانے ہوئے پڑے ہیں، کعبۃ اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اوجڑی رکھ دی جاتی ہے اس کے اوپر، اس قدر پریشانی سے، اس قدر تکلیف تھی، لیکن اپنے مشن سے بار بار لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو، کلمہ۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اس جہنم کو، بلکہ یہاں جب بات ختم نہیں ہوئی، بات یہاں ختم نہیں ہوئی تو کہاں چلے گئے؟ طائف تک چلے گئے، اور یہ سوچ کر گئے کہ بھائی میری ننیال والے لوگ، وہاں کوئی رسپانس مل جائے گا۔ یہ بھائی ننیال والوں کا مطلب اپنے نواسوں سے کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے نا، محبوب ہوتے ہیں، تو یہ تو ان کے وہاں کے ننیال والے لوگ تھے۔ نبی وہاں چلے گئے کہ بھائی کوئی رسپانس مل جائے، لیکن وہاں تو حالات اس سے بھی بدتر، کتنے بدتر کہ نبی کو مار مار کے لہو لہان کر دیا، لیکن فکر ایک بھی، فرشتے آ رہے ہیں کہ ان کو بد دعا، کہا کہ نہیں، کیونکہ نبی کی بد دعا کہاں لے جائے گی؟ ان کو جہنم میں لے جائے گی، اور وہ جہنم جس کو نبی دیکھ کر آئے۔ نبی نہیں چاہتے ہیں کہ میرا ایک امتی جہنم میں جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں تو ان کی اولاد میں کوئی لوگ ایمان لے آئیں گے، مار مار کے لہو لہو۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مورخین، تاریخ دان، تاریخ لکھنے والے، سیرت لکھنے والے یہاں پر یہ بات تو لکھ گئے کہ نبی کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ نبی کی جوتیاں مبارک خون سے تربتر ہو گئی، اور خون کی وجہ سے نبی کی جوتیاں نبی کے پیروں سے چمٹ رہی تھی، چپک رہی تھی۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ مورخین نے نبی کی جوتیاں دیکھی اور نبی کی جوتیوں کا ذکر فرما دیا۔ علامہ علی میاں صاحب فرماتے ہیں، مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے میرے نبی کا کرتا اٹھا کے دیکھا ہوتا تو شاید یہ لوگ یہ لکھ جاتے کہ جس طرح ہم پانی سے غسل کرتے میرے نبی نے خون سے غسل کیا، یہ لکھ جاتے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود، تمام چیزوں کے کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں نبی دیکھ کر آئے، اس لیے نبی اتنی تکلیف برداشت کر رہے تھے خود، اور لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ نبی کا اتنا مقام ہے، نبی کو سارے مقامات، پھر بھی اتنا مجاہدہ، اتنی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں کہ معمولی بہانوں سے بیٹھ جاتے ہیں، ایک تھوڑی سی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے، بلکہ ہم تو بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم کسی دینی معاملے میں، کسی عبادات میں اسکیپ ہو جائے، کس طرح ایگزٹ ہوتا ہے، کس طرح ہمارا بچاؤ ہو جائے۔ کوئی بیچارے جماعت والے آ گئے تو انسان ہر ممکن کوشش کرے گا کہ بھائی کس طرح ان کے چنگل سے بچ جائے، چاہے اس کے لیے جھوٹ بولے گا، گناہ کبیرہ ہے وہ بھی بولے گا تاکہ بھائی یہ لوگ چلے جائیں میری جان بچ جائے۔ انسان جب ڈوبتا ہے تو کس طرح ہاتھ پیر مارتا ہے کہ کسی طرح میں اوپر آ جائے۔ تو بیچارے گشت والے کوئی آ گئے اور کہا کہ بھائی ہمارے ساتھ چلو، تب اس کی کئی گاڑی بگڑ جائے گی، اس کا کھانا باقی ہوگا، ہے کہ نہیں؟ وہ سارے جو پرانے زمانے کے جو ایکسکیوز ہے وہی چلتے ہیں۔ یعنی ہم ہر ممکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم عبادت سے کس طرح بھاگ جائیں۔ نماز ہے، نماز کا وقت ہو گیا، آنا ہے، ایک بہانہ اس کو مل جائے، وہ نہیں آئے گا نماز کی۔ ہر انسان اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر جھانکے نا، ہر انسان منہ ڈال کر جھانکے کہ
یہاں نبی ہے کہ لوگوں کو پیچھے بھاگ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں بھائی یہ تو بھائی چیزیں جو ملے گی نا بھائی جنت ملے کوشش تو کرنا پڑے گا. نفس تو کبھی نہیں چاہے گا کہ تم کھڑے ہو کر لمبی نماز پڑھو, نفس کبھی نہیں چاہے گا. آپ دیکھیں نا, آپ قرآن کھولیں, کتنی دیر آپ نفس آپ کو اندر آپ کا ساتھ دے گا. ایک صفحہ, ایک زیادہ سے زیادہ میرے خیال سے, اور دوسرے صفحے میں ہاتھ میں موبائل آ گیا, گما کے رکھ دیا, جاؤ بس فنش. ہم کو ایک یاسین شریف اگر پڑھنا ہو, لیکن جو یاسین اگر انسان کو روزانہ پڑھنے کی عادت ہو تو 5 منٹ لگتے ہیں, 4 منٹ میں پڑھ لیتا ہے. لیکن یہ موبائل جو ہے نا, اسی یاسین کے اندر تم کو 20 منٹ لگائے گا. 2 آیت پڑھے گا, پھر میسج چیک کرے گا, 2 آیت پڑھے گا پھر, اور اگر خوش نصیب ہوا تو یاسین بھی ختم کر لی, ورنہ یہ نفس تم کو یاسین بھی ختم نہیں کرنے دے گا. بھائی شیطان کو کب تک آپ یہ کرو گے؟ بھائی شیطان کو کب تک آپ دوست دو گے؟ اس کو کب تک کوسو گے؟ بھائی نفس بھی تو ہے نا, کبھی اپنے آپ کی تو ملامت کرو کہ ہم نے نفس کی مان کے نفس کو اتنا موٹا کر دیا ہے کہ اب جب تک ہم اس کی غذا, نفس کی غذا کیا ہے؟ گناہ. نفس کی غذا کیا ہے؟ گناہ. کہ جب تک ہم اس کو کھانا نہیں کھلاتے نا, کام نہیں چلتا ہے. تو بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جا کے لوگوں کو کیوں سمجھاتے تھے کہ بھائی کلمہ پڑھو, کیونکہ نبی وہ جہنم کو دیکھ کر آئے, اور نبی نہیں چاہتے تھے کہ میرا وہ جہنم جو نبی دیکھ کر آئے ہیں, میرا ایک امتی بھی اس جہنم کے اندر جائے. اور اس سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ نفس کے خلاف چلنا. حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب ملفوظ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی لوگ خزانے جو دفناتے ہیں نا, لوگ ٹریجر اپنے خزانے جو دفن کرتے ہیں نا, وہ کہاں دفن کرتے ہیں؟ ویرانوں میں دفن کرتے ہیں. بستیوں میں کوئی دفن کرتا. خزانے کہاں ملیں گے آپ کو؟ جنگلوں میں ملیں گے. خزانے لوگ خزانے سے بات کرتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں, یہ کوئی اسرائیلی روایت نہیں ہے, بخاری شریف کی روایت ہے. ایک آدمی نے اپنی زمین بیچی, لینڈ. اس نے جب اپنی زمین کو بیچا ہے تو جو خریدار تھا جس نے خریدی اس زمین کو, وہ خریدنے کے بعد اس کے اندر ہل چلا رہا تھا, زمین کو جوت رہا تھا, اس کے اندر بیل چلا رہا تھا. تو ہل کو جوتتے ہوئے, ہل کو چلاتے ہوئے اس کو کوئی کھن کھن کی آواز آئی. جب وہاں اس نے کھودا تو وہاں سے اس کو خزانہ ملا, وہاں سے اس کو خزانہ ملا. اب جو اس کو خزانہ ملا ہے تو یہ اس سیلر کے پاس گیا جو جس کے پاس اس نے زمین خریدی تھی. تو کہا کہ بھائی یہ خزانہ مجھے زمین کے اندر سے ملا ہے, میں نے تو زمین خریدی ہے, خزانہ تو خریدا نہیں, میں خزانے کو واپس دینے آیا, آپ خزانہ واپس رکھ لو. اور وہ جو صاحب جس نے زمین کو بیچا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے زمین بیچی یعنی اوپر سے نیچے تک, اوپر سے نیچے تک. اب اس میں جو بھی ہے وہ سب کچھ تمہارا, وہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ تمہارا. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو زمین خریدی ہے, خزانہ نہیں خریدا. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے جو کچھ بھی بیچا ہے وہ سب کچھ تمہارا, سب کچھ اس کے اندر آ گیا چاہے وہ خزانہ ہو. یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ دینے کے لیے لڑ رہے, اور آج ساری لڑائی کس کی ہے بھائی؟ لینے کی, کہ مجھے مل جائے, اس کا بھی مجھے مل جائے, اور جو میرا نہیں ہے وہ بھی مجھے مل جائے. اپنا تو لیتا ہی ہے لیکن جو دوسروں کا ہے وہ بھی. آج ساری لڑائیاں اس کی. وہ زمانہ تھا کہ نہیں یہ تیرا. تو اب معاملہ گیا ہے کہ بھائی سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ چلو ایسا وہی فیصلہ کریں گے.
سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے ہیں تو کہا کہ بھائی یہ خزانہ ہے، مجھے اس کی زمین میں نے خریدی تھی، زمین مجھے ملا ہے، لیکن یہ میرا نہیں ہے، تو زمین تو اس کی تھی، میں اس کو لینا چاہتا ہوں، یہ منع کرتا ہے، کہا میں نے تو بیچ دی ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ذہانت کو دیکھی، کسی کو قرآن کہہ رہے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، اسی کو قرآن نے کہا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جو سیلر تھا اس نے کہا کہ بھائی تمہارے یہاں کوئی ہے بیٹا بیٹی؟ تو کہا کہ میرے پاس بیٹی۔ اچھا، وہ خریدار جو تھا اس کو کہا کہ تمہارے یہاں کوئی ہے؟ تو کہا کہ ہاں میرے پاس بیٹا ہے۔ تو کہا کہ دونوں کو بلاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے دونوں کا نکاح کرا دیا اور خزانہ ان کو دے دیا۔ خزانہ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، قرآن اس کی تعریف کر رہا ہے کہ ہم سلیمان کو ذہانت تھا، کیسا فیصلہ فرمایا ہے کہ ہم ہوتے تو اس کو کہا کہ بھائی تو 50% لے، تو 50% لے۔ تو حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خزانہ جو دفن کیا جاتا ہے وہ ویرانوں میں دفن کیا جاتا ہے، بستیوں میں آبادی میں کوئی خزانے کو دفن کرتا نہیں۔ اسی لیے آپ بار بار کہیں نہ کہیں سنتے ہیں کہ بھائی کسی کو کچھ مل گیا، کسی کو کچھ مل گیا، کیونکہ کہیں سے کسی کی کھدائی کے درمیان مل گیا۔ تو پہلے زمانے میں وہاں گھر نہیں تھے، لوگوں نے دفن کر دیا تھا، گھر بنا رہے تھے، کھودا تو وہاں سے کوئی چیز مل گئی، ان کو خزانے مل گئے۔ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے دلوں کو غیر ضروری چیزوں سے آباد کر کے رکھا ہوا ہے، اس میں خواہشیں بھری ہوئی ہے، اس میں نفرتیں بھری ہوئی ہے، اس میں غیبتیں بھری ہوئی ہے، اس میں دھوکہ بھرا ہوا ہے، اس میں حرام بھرا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزوں سے اپنے نفس کو تازہ اور آباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب تک تم اپنے دل کو غیر اللہ سے ویران نہیں کرو گے، ان ساری چیزوں سے اپنے دلوں کو ویران نہیں کرو گے، تب تک اللہ کی محبت کا خزانہ تمہارے دل میں آ سکتا۔ یہ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب ملفوظ ہے۔ تو حدیث کے اندر یہ جو مجاہدے میں اتنی ساری احادیث اسی لیے ذکر فرمائی ہے کہ انسان تھوڑی تکلیف برداشت کرے، لیکن اس تکلیف کے اوپر جو ملنے والا ہے اس کو، بھائی دو چیزیں یاد رکھیں اس کو۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ نفس کے پیچھے انسان کیوں چلتا ہے؟ لذت کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے کرتا ہے؟ انسان چل رہا ہے، ایک غیر محرم عورت سامنے آ گئی، انسان کیوں دیکھتا ہے؟ لذت کے لیے۔ انسان گانوں کو کیوں سنتا ہے؟ میوزک کو کیوں سنتا ہے؟ کان کی لذت کے لیے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں نا، وہ لذت کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ کتنی دیر وہ لاسٹ ہوتی ہے؟ یوں دیکھا لذت ختم، سنا 5 منٹ لذت ختم، لیکن اس لذت کو حاصل کرنے کی وجہ سے جو گناہ اس کو ملا ہے وہ کیا رہ گیا؟ پرماننٹ، باقی رہ گیا۔ لذت حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے، لیکن لذت تو ختم ہو گئی نا، لیکن گناہ باقی رہ گیا۔ اس کے مقابلے میں جو نماز تم کو بھاری لگ رہی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، اللہ کے راستے میں انسان نکلتا ہے تو دوستوں کو چھوڑ کے آتا ہے نا، چھٹی کا ٹائم ہے، گیدرنگ کا ٹائم ہے کہ چائے والے پہ ملیں گے، چائے روزی کے اوپر ملیں گے، آج تو پتہ نہیں کون کون سی چائے آ گئی ہے کہ نہیں، وہاں بیٹھ کے ڈھیر ساری غیبتیں کریں گے، یہاں اس کو دیکھیں گے، اس کو اسٹائل کریں گے، ہے کہ نہیں، اس کی ماں بہن کی برائی کریں گے، اس کا اسٹیٹس چیک کریں گے، اس کا انسٹاگرام چیک کریں گے، واہ وہی نا۔ لیکن ان سارے ماحول سے کٹ کر انسان جب مسجد کے اندر آتا ہے کہ بھائی وہاں امیر صاحب کا فضائل اعمال سننا پڑے گا، ٹھیک ہے نہیں، وہاں گش میں جانا پڑے گا، وہاں یہ کرنا پڑے گا، تو بھائی یہ تکلیف تو ہوئی نا اس کو، یہ مجاہدہ ہے نا، تو تکلیف ہے، ٹھیک ہے، یہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے اوپر جو چیز تمہیں ملنے والی ہے جنت، وہ نیکیاں، وہ ہمیشہ باقی رہے گی، وہ ہمیشہ کیا رہے گی؟ تو انسان، اسی لیے امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہدے کے بعد میں اتنی ساری احادیث ذکر فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کئی بات پر مجھے پھر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔